أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين والكافرين والمشركين والمنافقين، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیعنا ابی القاسم محمد تو اسلام سے پہلے جتنے کلچر تھے، جتنی تہذیبیں تھیں، جتنے دنیا کے ٹکڑے تھے، جو حکومتیں تھیں، کسی بھی جگہ آپ کو امن و امان اور عدالت دیکھنے کو نہ ملے گی۔ جہاں تک تاریخ موجود ہے، جتنی تاریخ پڑھی جا سکتی ہے، کسی بھی جگہ امن و امان اور عدالت کا نظام نہ دکھائی دے گا۔ صرف جب درمیان میں انبیاء کے جو ہمارے سامنے تاریخ نہیں ہے، جیسے جناب سلیمان کی حکومت ہے، لیکن جتنی تاریخ ہمارے سامنے ہے اس میں الگ الگ علاقوں میں الگ الگ نسلوں کی حکومت، خاندانوں کی حکومت، قبیلوں کی حکومت، زبان والوں کی حکومت، جس طرح بھی حکومتیں قائم ہوئی ہیں زمین میں، ان میں کہیں آپ کو عدل و انصاف کا نظام نہیں دکھائی دے گا اور کہیں امن و امان نہیں دکھائی دے گا۔ کہیں کہیں تھوڑا بہت ہوگا، کہیں بالکل نہیں۔ یہ پہلی حکومت تھی پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ جس میں الہی نظام کو پوری طرح سے نافذ کیا گیا تھا اور پوری طرح سے دین الہی کی حکومت تھی۔ وہ نظام حاکم تھا جو نظام رحمان و رحیم خدا نے اپنے کمزور بندوں کے لیے بنایا، تاکہ انہیں
کامیاب بنائیں۔ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے آنے کے بعد اس حکومت کو نافذ کیا، اس نظام کو نافذ کیا جس کا سربراہ پیٹ پہ پتھر باندھتا تھا، جس کا سربراہ کھجور کی چٹائی پہ سوتا تھا، جس کا سربراہ راتوں اور دنوں میں بڑا حصہ یا پروردگار کی عبادت میں گزارتا تھا یا لوگوں کی خدمت میں۔ لیکن یہ چھوٹی سی مدت کی حکومت تھی جو 10 برسوں میں ختم ہو گئی، اور حضور کے بعد جو سلسلہ شروع ہوا جس سے خلافت راشدہ کہا جاتا ہے، چاہے وہاں کوشش کتنی کی گئی ہو، میں نیتوں کو نہیں جانتا اور نیتوں پہ بات نہیں کرتا، لیکن تاریخی حقائق یہ بتاتے ہیں کہ ان حکومتوں میں نہ امن تھا نہ عدالت تھی۔ صرف مولا کائنات کی حکومت پھر آئی اور اللہ کے رسول کی حکومت کا دور لوگوں کو یاد آیا، اور تنہا مولا کائنات کی ذات گرامی ہے۔ میں 2 جملے کہنا چاہتا ہوں۔ پہلا جملہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پروردگار عالم نے جو نظام حیات بنایا ہے انسان کے لیے، ہم سب کے لیے بنا ہے، لیکن پورے نظام حیات پر پوری زندگی اسی نظام کے تحت بسر ہو، یہ ذات صرف سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھائی دیتی ہے۔ ان کے علاوہ کوئی نہیں دکھائی دیتا ہے کہ جو جس کی پوری زندگی اسلام ہو اور دین خدا ہو کا مصداق ہو۔ ان کے بعد اگر کوئی دنیا میں آیا تو مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام تھے کہ ان کی پوری زندگی بالکل ویسی تھی جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی۔ پیغمبر گرامی کی زندگی پوری ویسی تھی جیسے الہی نظام میں، یعنی جو قرآن کہہ رہا ہے، جو قرآن میں آیا وہ سیرت نبی میں دکھائی دیا، اور سیرت نبی میں جو آیا پھر نہ دکھائی دیا، یہاں تک کہ مولا کائنات کی حکومت ظاہری طور پر قائم ہوئی، اور اس وقت دیکھنے کو ملا کہ علی بالکل وہی زندگی ان کی ہے کہ جس زندگی کو رسول نے بسر کیا تھا۔ پیغمبر کا دور بہت غربت کا دور تھا، مولا علی جب حکومت میں آئے ہیں تو غربت اس طرح سے باقی نہیں رہ گئی تھی۔ چاہنے والے کبھی کبھی کوئی کھانے پینے کی اچھی سی چیز لے آتے، بے شمار واقعات ہیں سیرت مولا کائنات کے کہ ذرا سے لذیذ چیز آ گئی تو فرمایا کہ مگر میرے رسول نے نہیں کھایا ہے کبھی تو میں نہیں کھاؤں گا۔ یہ دل سے الفت کی گواہی دیتا ہے کہ جو میرا حبیب ہے، جو میرا رسول ہے، جو نعمت خدا اس تک نہیں پہنچی، اب میں اس نعمت خدا تک میں بھی نہیں جاؤں گا اگرچہ میرے لیے فراہم ہے۔ تو پوری سیرت النبی اگر دوبارہ وجود میں آئی ہے تو مولا علی کے شکل میں وجود میں آئی ہے، اسی لیے مولا کا ارشاد ہے کہ کلنا محمد، اور اس کے بعد انہی کے بچوں میں، انہی اولاد میں آئی، لیکن فرق یہ ہوا کہ ان میں سے کسی کو حکومت کا موقع نہیں ملا کہ پورا نظام نافذ کر سکتے ہیں۔ مولا علی کو بہت چھوٹی مدت حکومت میں ملی، اس میں بھی آپ کو 3 بڑی جنگیں لڑنا پڑی، اور آپ کی زندگی کا بڑا حصہ اس میں گزرا ہے۔ جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، جنگ نہروان ہوئی۔ اس کے باوجود، ان جنگوں کی مصروفیت کے باوجود، میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی حاکم نے آج تک یہ جملہ کہنے لائق اپنے کو پایا ہو کہ جب کسی خوشی کے موقع پر، عید پر یا کسی اور موقع پر، مولا علی کو چاہنے والے نے دیکھا کہ سوکھی ہوئی جو کی روٹی نوش فرما رہے ہیں، تو کہا مولا آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ یہ کیا نوش فرما رہے ہیں؟
کچھ اس سے بہتر کھا سکتے ہیں، تو مولا کا جملہ سنیے، تاریخ میں کسی حاکم کی زبان سے نہ سننے کو ملے گا۔ فرمایا کہ اگر میری مملکت میں کسی ایک کو بھی یہ نصیب نہ ہوتا تو تم علی کو یہ بھی کھاتے نہ دیکھتے۔ یعنی حاکم وقت کو اطمینان ہے کہ میرے مملکت میں کوئی ایک انسان بھوکا نہیں ہے۔ تو سیرت النبی پوری کی پوری وجود میں آئی سیرت علوی کی شکل میں، اور اس کے بعد سلسلہ چلتا رہا، لیکن جنگوں نے موقع نہ دیا مولا کائنات کو۔ تھوڑے تھوڑے عرصے کے لیے آپ کوفے میں آتے ہیں، اور اس وقت بھی ہر وقت مسائل و مشکلات ہیں، لیکن اس میں بھی نہ جانے سیرت کے کتنے نمونے موجود ہیں۔ آج 19 رمضان ہمارے علاقے میں، بر صغیر میں، انڈیا میں، پاکستان میں اور مشرقی ممالک میں گزر چکی ہے، اور دن ہے امریکہ میں، کینیڈا وغیرہ میں۔ میں ان دونوں مناسبتوں سے، چونکہ یہ شبہائے شہادت امیر المومنین ہیں اور شبہائے قدر بھی ہیں، دونوں مناسبتوں سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، لیکن پہلے مولا کائنات کے بارے میں تھوڑی سی کچھ گزارشات ہیں۔ بات یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں عزیزو، میں نے آپ کے سامنے جو حدیث پڑھی ہے، وہ حدیث میرے سامنے سب افاضل تشریف فرما، ان سے معذرت کے ساتھ اپنے جوانوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کی آیت آیت کے لیے اطمینان ہے، یقین ہے، ایمان ہے، اعتماد ہے کہ اس قرآن میں جو کچھ لکھا ہے یہ سب اللہ کا ہے دیا ہوا، اور نہ اس میں کچھ بڑھایا گیا ہے نہ اس سے کچھ گھٹایا گیا ہے۔ یہ بھی ہمارے نام ایک جھوٹ منسوخ کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ 40 پاروں کے قرآن کے قائل ہیں۔ پارے تو اللہ نے بنائے ہی نہیں، اللہ نے تو آیتیں بنائی تھی اور سورے بنائے تھے۔ تو کہنا ہی تھا تو کہتے بھائی یہ کہ 114، اور پھر ہمارے پاس 114 آ گئے تو اب ہمارے لیے ایک 14 کا لفظ پھر ہی آ گیا۔ آپ کو کہنا ہی تھا تو کہتے کہ 114 نہیں، یہ 150 پاروں اور سوروں کے قائل ہیں۔ یہ جو پارے کے قائل آپ فرما رہے ہیں، تو پارے نہ اللہ نے بنائے نہ رسول نے بنائے۔ پارے تو اس لیے بنے کہ جب نماز مستحب جماعت کے ساتھ پڑھی جائے تو 30 دن میں روزانہ ایک پارہ پڑھ کے قرآن رمضان میں مکمل کر لیا جائے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ کوئی کسی کتاب کو بانٹتا ہے، ہم آپ کتابیں پڑھاتے ہیں مدرسوں میں، کالجوں میں، اگر ٹکڑے اس کے کچھ شامل کرتے ہیں نصاب میں، تو یہ نہیں کرتے کہ صفحہ دیکھ کے صفحہ کاٹ دیں، آدھی عبارت ادھر آدھی عبارت ادھر کر دیں۔ 2-4 صفحے اگر زیادہ بھی ہو جائیں گے تب بھی عبارت کو مکمل کریں گے۔ لیکن آپ پاروں کی تقسیم ملاحظہ فرمائیے، ایسا قرآن کو بانٹا گیا ہے کہ آدھی آیت ادھر ہے اور آدھی آیت ادھر ہے۔ تو یہ پارے تو ہمارا کام ہی نہیں، لیکن الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ 40 پاروں قرآن کے پاس ہے۔ اور پوری دنیا میں یہی قرآن مجید، پوری دنیا میں حج کرنے کے لیے ہمارے مومنین جاتے ہیں، وہاں سعودی عرب میں ان کو تحفے میں قرآن مجید ملتا ہے، آپ جا کے گھروں میں دیکھ لیجیے وہ رکھا ہے کہ نہیں، وہ پڑھا جا رہا ہے کہ نہیں، مگر ایک الزام ہے تو لگا ہوا ہے۔ خیر تو بات کہاں سے کہاں جائے گی، میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید کی آیت آیت کے بارے میں ہمیں اطمینان ہے، ایمان ہے کہ یہ صرف اور صرف اللہ کا کلام ہے، اس میں کسی قسم کے شبہے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور ہم شیعہ اثنا عشری اس کے بھی قائل ہیں کہ حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں ہی حضور کی نگرانی میں قرآن مجید مکمل تیار کر دیا، کتاب کی شکل میں تیار ہو گیا تھا۔ صورتحال یہ ہوتی تھی کہ آیت آتی تھی تو کبھی حضور فرماتے تھے فلاں سورے میں لکھو اس کو، فلاں سورے میں لکھو، اور کبھی کہتے تھے نیا سورہ شروع کرو، جیسا حکم الہی ہوتا تھا۔ تو حضور ہی کی بنائی ہوئی ترتیب ہے وہ جو قرآن میں موجود ہے سوروں میں، اور وہ سب حضور کی زندگی میں ہو چکا تھا۔ یہ جمع قرآن کے قرآن پیغمبر کی وفات کے بعد جمع کیا گیا، اور یہاں سے چھال سے، وہاں سے بکری سے، اور پتی سے، اور وہاں سے ہڈی سے اتار اتار کے لکھا گیا۔ میں بار بار حوالے دیتا ہوں آغا
ہمارے عالم وقت تھے اور عالم اب بھی ہیں، آغا خوئی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب تفسیر میں جو انہوں نے لکھنا شروع کی تھی، لیکن بعد میں انہوں نے پھر رجال پہ کام کیا، اس لیے اس پہ المیزان پہ کام شروع ہو چکا تھا۔ اس میں البیان آغا خوئی رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے، اس کی تمہید میں اس ابتدا میں بحث تحریف قرآن آئی ہے، اور اسی میں قصہ یہ بھی آیا ہے جو جمع قرآن کا، جس پر ہم سب آنکھیں موم کے اعتبار کرتے ہیں۔ جمع قرآن کے پیغمبر کی وفات کے بعد قرآن جمع ہوا، ہم سب آنکھیں موم کے اعتبار کر لیتے ہیں، لیکن ہمارے علماء نے کبھی اسے قبول نہیں کیا ہے۔ انہوں نے بالکل عالمانہ انداز میں تجزیہ کیا ہے کہ اگر پیغمبر کے بعد قرآن جمع کیا گیا تو سوال میں کھڑے کرتا ہوں کہ کس حکومت کے دور میں، کس خلافت میں؟ تو جواب آتا ہے تینوں خلافتوں کے نام آتے ہیں۔ کوئی حصہ تاریخ کا کہتا ہے کہ دور خلیفہ اول میں، کوئی کہتا ہے خلیفہ دوم میں، کوئی کہتا ہے خلیفہ سوم کے دور میں۔ اس کے بعد دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ کس کی فرمائش سے جمع کیا گیا، تو پھر فرمائش والوں کے نام بھی بدل جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سوال ہوتا ہے کہ کس کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ جمع کریں، تو اس میں بھی نام بدل جاتے ہیں۔ تو سچ تو بدلا نہیں کرتا، روزہ زیادہ لگ گیا، سچ تو بدلا نہیں کرتا ہے، بدلنا بتا رہا ہے کہ یہ اتنا تاریخ کا معاملہ ہے، یہ گڑا ہوا کیس ہے، اور پوری کہانی ہی فرضی اور غلط ہے۔ حضور کے دور میں قرآن مرتب ہو گیا تھا، اور میں بچے تک بھی جانتے اس بات کو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر میں نے کوئی کتاب لکھنا شروع کی اور کہیں سے یہاں سے کاغذ اٹھا لیا، کہیں سے وہاں اخبار پہ لکھ لیا، جو ہمارے مفکر اور شعراء حضرات کرتے ہیں، جناب قیصر صاحب تشریف فرما ہے، جب ان پہ شعر نزول ہوتا ہوگا تو یقیناً جو ہاتھ پہ چیز آ گئی اسی بھی لکھ دیتے ہیں لوگ۔ آرٹسٹ ایسے ہی ہوتے ہیں، تو کچھ لکھ دیا اخبار پہ، کچھ لیا رسالے پہ، کچھ لکھ دیا کتاب پہ، کچھ لیا کاپی پہ، کچھ لکھ دیا پرچے پہ، کوئی چھوٹا پرچہ، کوئی بڑا پرچہ، کوئی پرانا، کوئی نیا، اور ایسے ہی چھوڑ کے جانے لگے۔ تو ہم کہیں بھیا دیکھو ہم کتاب چھوڑ کے جا رہے ہیں، اسے سنبھال کے رکھنا۔ تو کوئی نہیں مانے گا، کوئی نہیں مانے گا کہ سر آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں، کتاب کہاں ہے؟ بھیا کتاب چھوڑ کے جائیے، کتاب بنائیے۔ تو کتاب کہتے ہی اس کو ہیں جو جمع ہو کے دو دفتیوں کے درمیان آ جائے۔ اب حضور کہہ رہے انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ اہم کہانیاں سن رہے ہیں اور بھروسہ کر رہے ہیں کہ قرآن مجید حضور کی وفات کے بعد مرتب کیا گیا، اور یہ الزام دونوں طرف سے حضور پہ لگا ہے۔ شاید ممکن ہے میری بات کچھ تلخ ہو یا کسی کو بری لگے، مگر میری نیت ہرگز کسی کا دل دکھانا نہیں ہے، لیکن باشعور سامعین سے کہنا چاہتا ہوں کہ غور سے سنیں۔ یہ کام دونوں طرف ہوا ہے، دونوں طرف لگایا گیا۔ حضور پر لاپرواہی کا الزام ہے یہ۔ ایک طرف یہ ہے کہ کتاب ان کے زمانے میں جمع نہیں ہوئی تھی، بعد میں جمع کی گئی۔ دوسری طرف یہ ہے کہ حضور اپنے بعد کسی کو ذمہ دار دین بنا کے نہیں گئے تھے، امت کے حوالے کر گئے تھے کہ وہ بنائیں۔ یہ دونوں باتیں کہی جاتی ہیں۔ میں سلسلے میں یاد آ جاتی ہے بات تو کہ سنا دیتا ہوں، میرے نوجوان افاضل خوش بھی ہوں گے، سنا بھی ہوگا نا مجھ سے۔ میں اپنے بزرگوں سے استفادہ کرتا ہوں، اب ہم ان کے بزرگ ہیں بھی، کچھ نہ کچھ استفادہ نہ کریں تو استفادہ حاصل کریں۔ فی الحال تو آپ استفادہ کیجئے، صلوات بھیجیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ کہنا کہ حضور اپنے بعد ذمہ دار دین کسی کو بنا کے نہیں گئے تھے، اور یہ سوچنا کہ اتنی جو دستور حیات ہے جس کے انتظار میں پیغمبر رہتے تھے، جو آتے ہی کہہ رہا تھا کہ ھدی للمتقین اور ھدی للناس ہیں، اس کو حضور اس طرح سے چھوڑ کے بکھرا ہوا چلے جائیں، یہ حضور کے مزاج پہ الزام ہے۔ ایک عام سادہ سا انسان بھی اگر ہم ایک جاب کر رہے ہیں، وہاں جاب سے چھوڑ کے جانے لگے تو کاغذ واغذ ہر چیز بکھیر کے چلے جائیں تو سب لوگ کہیں بڑا لاپرواہ انسان ہے۔ اگر سمیٹ کے جائیں گے سکل گئے اس سلیقے کا آدمی، تو جو عام انسانوں کا سلیقہ ہے اس سے بھی کم ہم حضور کے بارے میں سوچتے ہیں۔ ہم تو نہیں سوچتے الحمدللہ، جو سوچتے ہیں ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں، مگر ان کے مزاج کے خلاف وہ لاوارث چھوڑ کے چلے جائیں۔ حضور کا مزاج کیا ہے؟ حضور کا مزاج یہ ہے کہ تبلیغ دین سے پہلے ہی پوچھ لیا کہ تم نے ہم کو پایا کیسے،
اور سب نے کہا کہ دو چیزیں آپ میں پائی ہیں، آپ سچے بھی ہیں، آپ امانت دار بھی ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولتے اور کبھی امانت پر خیانت نہیں کرتے۔ یہ دو تصدیقیں جب ہو گئی تو آپ جو کہیں گے وہ سچ ہوگا، اپنی طرف نہیں گڑھیں گے، اللہ کے پاس سے آ رہا ہے، اور امانت دار ہیں تو جو آیا ہے وہی پہنچائیں گے، اس میں نہ کچھ گھٹے گا نہ کچھ بڑھے گا۔ تو امانت دار ہیں، تو امانت دار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ صرف اپنے دور کے مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے رسول تھے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ قیامت تک کے لیے آئے ہیں تو آپ کے امین ہونے کا تقاضا ہی ہے کہ قیامت تک کے لیے جو کچھ لائے ہیں اسے پہنچا کے بچا کے جائیں، اور بچانے کا انتظام کر کے جائیں۔ ان کا مزاج اور مزاج امانت دیکھ لی ہے۔ شب قدر بستر نبی پہ علی لیٹے حکم خدا سے، مولا نے حکم کو پورا کیا، رسول اللہ نے ہجرت کی، رسول اللہ ہجرت کر کے جا رہے ہیں تو مولا علی کے ذمہ کچھ کام کر کے گئے۔ ان کاموں میں ایک کام یہ بھی ہے کہ جو امانتیں میرے پاس رکھی ہوئی ہیں وہ سب صاحبان امانت کو واپس کر دینا۔ اب رسول کے پاس امانتیں کس وقت سے آئیں گی؟ اعلان نبوت سن 40 سال کے ہو گئے تب کیا ہے، اور تب لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ امانت دار ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امانتیں بعثت سے پہلے بھی لوگ حضور کے پاس رکھوا رہے۔ تو حجر اسود میں جھگڑا ہوا ہے کہ کعبہ کچھ منظم ہوا تھا، حجر اسود لگانا تھا، اور قبیلے لڑ رہے تھے کہ ہم لگائیں گے، شرف ہم حاصل کریں گے، شرف ہم حاصل کریں گے۔ آخر میں ہوا کہ جو ادھر سے اب پہلا آئے گا اس کا فیصلہ قبول کریں گے، اور جیسے ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے دیکھا تو سارے لوگ خوش ہو گئے کہ بالکل صحیح فیصلہ ہوگا، اور حضور نے جنگ ختم کرائی۔ کہا سب لوگ چادر، سارے قبیلے کے سردار چادر کا گوشہ پکڑے، اٹھا کے لے چلے حجر اسود جہاں لگنا ہے، اور اس کے بعد اپنے دست مبارک سے اٹھا کے وہاں لگا دیا۔ تو ان پر اتنا اعتماد ہے، تو بعثت سے پہلے بھی امانتیں رکھی گئیں، لیکن کیا بعثت کے بعد جب دشمن مخالف ہو گیا تب امانتیں نہیں رکھوائیں؟ اگر مخالف تھا تو جو امانتیں رکھوائی تھی واپس لے جاتا۔ اس کا مطلب کہ رسول تو نہیں مان رہا مگر امین اب بھی مان رہا ہے، واپس بھی نہیں لے گیا اور لاتا رہا۔ اب حضور جا رہے تو کہہ رہے جو امانتیں ہمارے پاس ہیں کفار کی وہ واپس کر کے آنا۔ تو تین طرح کی امانتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ کچھ امانتیں وہ بھی ہو سکتی ہیں جو بعثت سے پہلے کی ہیں، مولا علی کی ولادت سے بھی پہلے کی ہیں۔ کچھ امانتیں وہ ہو سکتی ہیں جو مولا علی کے بچپن کے دور کی ہیں۔ انسان کا وجود تقسیم کیا جاتا ہے بچپن سے، جوانی سے، بڑھاپے سے، عام انسانوں میں ہے، ان کے لیے باتیں نہیں، لیکن میں عام انسانوں کی گفتگو کر رہا ہوں۔ جب علی 5 سال کے ہیں تب امانتیں آئیں، جب 3 سال کے ہیں تب امانتیں آئیں، جب گود میں ہے تب امانتیں آئیں، اور کچھ تو پہلے سے رکھی، کچھ علی کے بچپن میں آئیں۔ اب علی جوان ہو گئے اور علی دست و بازو بنے پیغمبر کے، لہذا مولا علی اب رسول اللہ کہیں امانت آئی رکھ دو، امانت آئی رکھ دو۔ تو امانتوں کی 3 قسمیں ہوئی زیادہ سے زیادہ۔ ایک وجود ولادت امیر المومنین سے پہلے، ایک امیر المومنین کے بچپن کے دور میں، اور ایک آپ کے باشعور ہونے کے بعد۔ تو جو خیال کیا جا سکتا ہے زیادہ سے زیادہ یہ کہ رسول اللہ نے باشعور ہونے کے بعد والی امانتیں ان کے ذریعے رکھوائی ہوں گی، لیے جانتے ہیں کون کس کی امانت۔ لیکن پہلے سے جن کی ولادت کے پہلے سے امانتیں چلی آ رہی ہیں ان کے بارے میں علی کیا جانے، لیکن کہا کہ جاؤ ہم جا رہے ہیں، اب تم امانتوں کو، صاحبان امانت کو واپس کر کے آنا۔ اگلے دن کلیجہ کسی اور کے پاس نہیں ہے کہ رات میں بستر پہ لیٹے تھے اور قتل کرنے والے آئے تھے اور انہوں نے دھوکہ کھایا ان سے، لیکن پھر آ گئے مسجد الحرام میں اور کہا تم اپنی اپنی امانتیں لے جاؤ۔ حضور اندر تشریف لے آئے، ایک صلوات بھیجے محمد اللہ، یہاں تشریف لے آگے ایک صلوات اور بھیج دیں آپ حضرات۔ کوئی خوف نہیں، مسجد الحرام میں آئے اور اعلان کیا کہ اپنی امانتیں لے جاؤ۔ تو میرے عزیزوں، جو اصل موضوع ہے وہ بھی، اور اس کے ذریعے سے ایک اور نتیجہ نکالنا چاہتا ہوں، پہلے نتیجہ سن لیں۔ مولا علی نے امانتیں واپس کی۔ تاریخ جو ڈھونڈتی پھرتی ہے کہ ان کے ہاں کوئی کمی ڈھونڈ لے، اس لیے کہ بنی امیہ اور بنی عباس کی خریدی ہوئی تاریخ ہے، خریدے ہوئے قلم سے لکھی ہوئی تاریخ ہے، مگر کوئی ایک کہیں کسی جھوٹی تاریخ میں نظرہ نہ ملا کہ جس کی امانت تھی علی سے دینے میں بدل گئی۔
نہ بدلنا بتاتا ہے کہ جو علم رسول ہے وہی علم علی ہے. یہ تو ایک پہلو ہوا. اور اس سے زیادہ قیمتی پہلو جو عرض کرنا چاہتا ہوں فکری لحاظ سے، حضور مکے سے جا رہے تھے، کہا دیکھو کفار کی امانتیں واپس پہنچا دینا. جانی دشمن کم وقت، آپ ان کی امانتوں کی اتنی فکر ہے کہ سب کو واپس پہنچا دینا. یہ بتائیے کیا حضور جو مکے سے جا رہے تھے تو کیا ہمیشہ کے لیے جا رہے تھے؟ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد کی تفسیروں میں یہ بھی ہے کہ خوشخبری تھی کہ تم مدینے سے پھر مکے واپس آؤ گے. تو حضور جو جا رہے تھے انہیں تو پتا ہے نا کہ میں مدینے آؤں گا، صلح حدیبیہ میں آئیں گے، اس کے بعد پھر فتح مکہ ہوگا، آئیں گے نا. ہمیشہ کے لیے مدینہ نہیں چھوڑ رہے ہیں، حضور کو پتا ہے. توجہ دیجیے گا، ہمیشہ کے لیے مدینہ نہیں چھوڑ رہے ہیں، ایک بات. دوسری بات یہ توجہ دیجیے گا کہ امانتیں کس کی ہیں؟ کفار اور دشمنان دین بھی اس میں شامل ہیں، ان کی ہیں. حضور کو معلوم ہم واپس آئیں گے. اب مزاج امانت پیغمبری پہچانیے کہ جو تھوڑی مدت کے لیے صرف ایک شہر چھوڑ کے جائے، دوسرے شہر میں جائے، تو کفار کی امانتوں کو بھی لاوارث چھوڑ کے نہ جائے. اب اس سے مزاج امانت پہچانیے کہ جو ہمیشہ کے لیے دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، کیا وہ اللہ کی امانت اسلام کو ایسے لاوارث چھوڑ کے چلا جائے گا؟ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ جہاں حقیقتاً وہی ہے جو اکثر میں کہتا ہوں کہ مقدمے میں تمہید میں مجلس ختم ہو گئی، اصل موضوع پہ نہیں آ پائے. حضور کی حدیث کو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا اور عرض یہ کرنا تھا کہ جیسے قرآن مجید کی ایک ایک آیت اور ایک ایک لفظ یقینی طور پر اللہ کا ہے، وہ صورت ارشادات معصومین کی نہیں. معصومین کے نام پر، حضور کے نام پر، اور اس کے بعد مولا علی کے نام پر، جناب زہرا کے نام پر، سرداران جوانان جنت کے نام پر اور باقی ائمہ کے نام پر جتنی روایتیں موجود ہیں انہوں نے فرمایا ہے. سارے علماء اس بات پر متفق ہیں، اور اہل سنت کے ہاں بھی اگر وہ اہل بیت کو شامل نہ بھی کریں، صرف حضور کو شامل کریں، تو ان کے ہاں بھی صحیح ہے بخاری کا مطلب ہی یہ ہے کہ ان بخاری صاحب کی نگاہ میں جو روایتیں صحیح ہیں ان کو انہوں نے نکالا. اس کا مطلب وہ بھی ہوتی ہے جو صحیح نہ ہو. البتہ صحیح کا وہ مطلب نہیں جو اردو میں بولا جاتا ہے یہاں. صحیح کا مطلب یہ کہ جو اپنے سند کے اعتبار سے قابل اعتبار ہو اور درایت کے پیمانے بھی پوری اترے. تو روایت میں توجہ رکھیں، روایتوں کی متعدد قسمیں ہیں. کچھ وہ ہیں جن کے بارے میں یقین ہے کہ یہ ارشاد ہے، کچھ وہ ہیں جن کے بارے میں ارشاد ہونے کا یقین تو نہیں، لیکن قرآن نے ایک نظام بنا کے دیا ہے کہ اگر کوئی مومن کسی بات کو سامنے لائے گا تو ان شرطیں اس کی روایت قابل قبول ہوگی. اس میں عدالت اور مختلف چیزیں شرط ہیں، اس سے تفصیل میں نہیں جا سکتا اس وقت. حتیٰ کہ مومن بھی نہ ہو لیکن بھروسہ ہو، حافظہ درست ہے، بھروسے والا ہے، تو موثق کہلائے گا چاہے مومن نہ بھی ہو. یعنی جس انسان کے جس سے منسوب ہے، حضور کے دور میں، ائمہ کے دور میں جس نے سنا اور جو ہم تک پہنچایا، اس پوری چین میں سب کے بارے میں جب پتہ چل جاتا ہے کہ اچھے لوگ تھے، ایماندار لوگ تھے، حافظہ بھی کمزور نہیں تھا، تقیہ بھی نہیں کہا تھا ہر جگہ، تب وہ روایت معتبر ہونے کے قریب آتی چلی جاتی ہے. لیکن ایک صورت یہ ہوتی ہے، مجھے افاضل معاف کریں گے لیکن بہرحال بات سمجھانے کے لیے کہنا پڑتی ہے. ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک آپ سب اسکرین دیکھ رہے ہیں، میرا منہ کون دیکھے گا؟ اس میں زیادہ صاف دکھائی دے رہا ہے نا، گورے لگ رہے ہیں، کالا منہ نہیں اچھا لگ رہا ہے. آپ مجھے متخاطب رہیے کہ یہ اسکرین بند کرا دوں. ایک صلوات دیجیے محمد والے. ایک اور صلوات مل جل کے بھیجیے محمد والے. ایرانی دان میں آپ مجازی صفی حیدر کو سن رہے ہیں، حقیقی صفی حیدر کو نہیں سن رہے ہیں. وہ مجازی کہتے ہیں نا آن لائن جس طرح ہوتا ہے. تو روایات کی قسموں میں ایک قسم وہ ہے کہ جس سے منسوب روایت ہے، حضور، مولا علی، حضرت زہرا، یا اور پہلے مرحلے میں ہی سننے والا ایک نہ ہو کئی ہوں.
اور کئی جو ہوں مثلا کتنے ہو کم سے کم تو 4-5 سے کم کی بات کو بھروسے کا لائق نہیں سمجھا جاتا. جب 4-5 کم سے کم سننے والے ہوں حضور کے، اگر ان سے منسوب روایت ہے، اگر معصوم کسی اور معصوم سے ان سے 4-5 لوگ ان سے سننے والے، اور پھر یہ 4-5 لوگ جب بیان کر رہے ہیں تو ہر راوی یہ 5 لوگوں نے سو مثلا غدیر کی حدیث کو کتنے لوگوں نے سنا. اب یہ غدیر کی حدیث جابر بن عبداللہ انصاری نے بھی سنی مثال کے طور پر، عبداللہ ابن عباس نے بھی سنی مثال کے طور پر، سنی ہے مثال ہی نہیں حقیقت بھی ہے. اب یہ پھر بیان کریں گے تو 5 لوگ حدیث غدیر بیان کر رہے ہیں، مگر اس کے بعد پھر اگلی نسل میں اگر پھر 4-5 لوگ راوی ہوں جابر سے، رسول اللہ سے، جابر نے، ابن عباس نے، مولا علی نے، امام حسن نے، جنہوں نے بھی سنا، ابو ذر نے، سلمان نے، انہوں نے بتایا. لیکن جن کو بتایا اس میں پھر اتنی بڑی تعداد ہونا چاہیے کہ جن کے بارے میں اطمینان ہو کہ اتنے لوگ جھوٹ نہیں بولیں گے. تو جب جس سے روایت ہے وہاں سے لے کے جو روایت میرے پاس پہنچی ہے وہاں تک ہر راوی، ہر روایت کے سلسلے میں جو کڑیاں ہیں راویوں کی، ہر سطح پر کئی راوی ہوں جن سے اطمینان پیدا ہو جائے کہ اتنے لوگ جھوٹ نہیں بول سکتے، تو اسے کہتے ہیں حدیث متواتر. میں اپنی زبان میں عرض کر رہا ہوں، سب اہل علم تشریف فرما، ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی علمی خطا بھی ہوئی ہو تو بعد میں مجھے متوجہ بھی کر دیں گے تاکہ آئندہ نہ کروں. لیکن اپنے بوڑھے دماغ سے جو میری یادداشت ہے اس کی بنیاد پہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جب جس سے منسوب ہے اس سے لے کے آج تک مسلسل ہر سلسلہ روایت میں 4-5 راوی موجود ہوں تب اطمینان ہوتا ہے کہ یقیناً یہ حضور کا پیغام ہے، یہ علی کا پیغام ہے. تو حدیث ثقلین ان روایات میں سے ہے کہ جس کو تواتر کی بھی اعلیٰ ترین منزل حاصل ہے، اس لیے کہ اسے علماء شیعہ نے بھی تواتر کے ساتھ بیان فرمایا ہے اور اسے علماء اہل سنت نے بھی تواتر کے ساتھ بیان فرمایا ہے، یعنی بالکل یقینی ہے. اب اس یقینی حدیث کو میں نے آپ کی خدمت پیش کیا ہے. کس لیے پیش کیا ہے؟ ہدف یہی تھا ہمارے مبارک رمضان میں کہ ہم وہ کریں جس سے ہم رمضان کو بہتر سے بہتر اور اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر کر سکیں اور اللہ کی مرضی تک خود کو پہنچا سکیں. خالی جزا اور ثواب پہ نہ رک جائیں، اللہ کی رضا تک اپنے پہنچانے کی کوشش کریں. اور اس میں مولا کائنات کی ذات ہمارے سامنے ایک بہترین نمونہ ہے. تو حضور جب جا رہے ہیں تو انہوں نے کیا فرمایا؟ انی تارکن فیکم الثقلین، میں 2 برابر کی قیمتی چیزیں جو بھاری بھرکم ہیں ان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. کون؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، وعطرتی اہل بیتی. اگر صرف اہل بیت کے لفظ پیغمبر بول گئے ہوتے تو 1000 تعویلیں یہاں بھی ہو جاتی ہیں، جیسے آیت تطہیر میں ہو جاتی ہیں کہ بیویاں بھی شامل ہو جائیں اور اصحاب بھی شامل ہو جائیں، نہ جانے کیا کیا ہو جائے. لیکن فرما دیا عطرتی، میری عطرت میں ہیں، وہ جو میرے اہل بیت ہیں وہ میری عطرت میں ہیں، میری نسل میں ہیں. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جب تک ان سے وابستہ رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. ولن یفترقا، پہلے ان کا کمال یہ ہے کہ ان سے جڑے رہو گے، قرآن اور حدیث دونوں سے، قرآن اور اہل بیت دونوں سے، قرآن اور عطرت دونوں سے جڑے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، ہرگز گمراہ نہیں ہوگا. یہ لن تضلوا یہ وہی والا لن ہے جو جناب موسیٰ کے سامنے آیا تھا، جب جناب موسیٰ کی امت بوال کھڑا کیے تھی کہ اپنے اللہ کو دکھائیے، اپنے اللہ کو دکھائیے، تو آخر میں جواب آیا لن ترانی. اور ہمارے ہاں لن ترانی جو ہے وہ اردو میں کہاں پہنچ گیا؟ بڑی بڑی باتیں ہوائیاں چھوڑنے والے کو لن ترانی کہتے ہیں. کیا رشتہ نکالا مجھے نہیں پتا. اللہ کو کبھی نہ دیکھو گے تو شاید اس طرح کی فضول باتیں جو کر رہے ہو یا خالی سنتے رہو، ان کی عملی شکل کبھی وجود میں نہیں آئے گی. لن ترانی کے یہی مطلب ہوتا ہوگا. اور اس کے بعد پھر آیت آئی تھی کہ اگر چلو ابھی دیکھتے ہیں پہاڑ پہ، ختم ہو گیا بسخیر. تو لن ترانی کا مطلب یہ ہے کہ فیوچر میں، دیکھیے جو نہیں ہوتی اس کی 2 قسمیں، پھر مجھے معاف کریں میرے بچے، میں فاضل اور میرے اساتذہ، فیوچر میں جس کام کو نہیں کہا جاتا ہے اس کی 2 قسمیں ہوتی. ایک نہیں وہ جو ہاں سے بدل جائے، اور ایک نہیں وہ جو ہاں سے کبھی نہ بدلے. مثلا میں کہتا ہوں اس وقت سردی نہیں ہے، مگر یہ نہیں بدلے گا. سردی کا موسم آئے گا تو سردی آ جائے گی. لیکن میں کہوں 2 5 نہیں ہوتے تو اب صدیاں گزریں، نسلیں بدلیں، زبانیں بدلیں، علاقے بدلیں، موسم بدلیں، 2 5 نہیں ہوں گے. یہ نہیں نہ بدلنے والا. لن کا لفظ جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ کبھی ہونے والا نہیں ہے. تو اب
مجھے نہیں معلوم کہ کیسے ہمارے بھائی اس طرح کی باتیں مان لیتے ہیں کمزور روایتوں کو دیکھ کے کہ اللہ سے کا دیدار کریں گے قیامت میں اور دیکھنے کو ملے گا، اور نہ جانے کیا کیا، مجھے نہیں معلوم کیسے کر لیتے ہیں۔ ہمیں تو ہمارے حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس کے بعد ان کے اہل بیت نے یہ بتایا کہ ہمارے نام سے جو کچھ منسوب ہو اسے دیکھو، اگر وہ قرآن کے مطابق ہے تو اطمینان کرو کہ ہم نے کہا ہوگا قرآن سے ٹکرا رہا ہے تو اسے دیوار پہ مار دو، ہمارا ہے ہی نہیں، ہمارا کہا ہے ہی نہیں۔ اب یہاں کیا صفت ہے کہ اہل بیت قرآن سے وابستہ رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور دوسری صفت کیا ہے؟ وَلَن يَفْتَرِقَا، اور یہ دونوں کبھی بھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے۔ آپ سب محسوس کر رہے ہیں، حدیث کے لفظوں سے اور بزرگوں سے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں، یہ دونوں کبھی بھی ایک دوسرے سے الگ، یعنی جہاں قرآن ہوگا وہاں اہل بیت ہوں گے، اہل بیت ہوں گے تو قرآن ہوگا۔ تو بانی تنظیم کا جملہ دہراتا ہوں کہ آج پوری دنیا میں گھر گھر قرآن کا ہونا پکار پکار کے بتا رہا ہے کہ اہل بیت میں ایسی کوئی موجود ہے، اس لیے کہ اہل بیت قرآن سے الگ نہیں ہوتے اور قرآن اہل بیت سے الگ نہیں ہوتے۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ ابھی میری تمیدی چل رہی ہے، لیکن آج نہ صحیح کل پرسوں صحیح اور اس کے آگے بھی میں اب یہاں سے اصل بات شروع کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں ابھی غیر مسلم کی بات ہی نہیں کر رہا، ہم جو مسلمان ہیں اور وہ مسلمان جو اپنے کو قرآن کے ساتھ وابستہ مانگ رہے ہیں اور اہل بیت سے بھی وابستہ مان رہے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، ان کی بات نہیں کر رہا جو صرف قرآن والے اپنے کو کہتے ہیں، اور کوئی صرف اپنے کو اہل بیت والا کہے مجھے نہیں معلوم ہے، ایسا کوئی فرقہ نہیں ہے جو قرآن کہے کہ قرآن ہم سے مطلب نہیں، ہم اہل بیت والے۔ تو جو قرآن والے ہیں، اکیلے قرآن والے ہیں، اکیلے اہل بیت والے میرے علم میں ابھی تک نہیں وجود میں آئے ہیں کبھی بھی کہ جو قرآن کو کنارے رکھ دیں کہتے ہیں بس اہل بیت۔ کچھ چیزیں آئی ہیں، میں ابھی عرض کروں گا آج سے کل تک، لیکن بنیادی طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تو اب ان دو سے وابستگی ہماری گمراہی سے بچاتی ہے، اور ہمارے پورے معاشرے میں جو اپنے آپ کو قرآن اور اہل بیت سے وابستہ مانتے ہیں ان میں گمراہی ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی گمراہی بچی نہیں ہے جو اس امت میں نہ ہو جسے امت مسلمہ کہا جاتا ہے۔ غلط عقیدے، غلط نظریات، غلط سوچ، غلط اعمال، غلط اخلاق، سب چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں، اور جہاں سے ہمارا عقیدہ بگڑا اس سے مطلب گمراہی آئی، جہاں سے اعمال بگڑے اس سے مطلب گمراہی آئی، جہاں سے اخلاق بگڑا وہیں سے گمراہی آئی۔ تو ہم صدیوں پہ دیکھ رہے ہیں اسلام سے لے کے آج تک ہمارے درمیان کیوں گمراہی آتی ہے۔ کوئی فکری لحاظ سے گمراہ ہو جاتا ہے مسلمان کا بچہ انکار خدا کر رہا ہے، کوئی عملی لحاظ سے ہو جاتا ہے کہ مانتا چاہے کچھ ہو مگر حکومتوں کی خوشامد کے لیے اسی رنگ میں اپنے کو رنگ رہا ہے کہ جس رنگ کی حکومت پسند کرتی ہے۔ تو فکری گمراہی بھی ہے، عملی گمراہی بھی ہے۔ اللہ کی عدالت کے بارے میں بحث ہے، اللہ دکھائی دے گا کہ نہیں، جسم والا ہے کہ نہیں، اس میں بحث ہے۔ تو اب دو میں سے ایک ہی بات صحیح ہے نا، جہاں بحث ہے اس کا مطلب کوئی ایک ہی بات تو صحیح ہے۔ انسان مجبور ہے کہ مختار ہے، صاحب اختیار ہے، تو کوئی ایک ہی بات تو صحیح ہے۔ تو پوری دور دیکھیں آپ، عقائد سے، نظریات سے، اعمال سے، اخلاق سے ہم بکھرے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر ہم نے قرآن و اہل بیت سے تمسک کیا ہوتا، میں بہت پڑھ چکا ہوں مجلسوں میں، صرف اس وقت سنانا چاہتا ہوں کہ اہل بیت علیہ السلام سے ہمارا رشتہ کہاں کہاں کا ہے؟ قرآن سے بھی۔ پہلا رشتہ یہ ہے کہ ہم ان کو پہچانیں، معرفت ان کی، جیسے ہی معرفت آئے گی صاحبان کمال ہیں، قرآن اللہ کی اعلیٰ ترین کتاب ہے، فوراً ہماری نگاہوں میں ان کی عظمت پیدا ہوگی اور ہم ان سے محبت کرنے لگیں گے۔ یہ فطرت ہے۔ اچھائی کو سمجھیں گے، جتنی معرفت ہوگی اتنی محبت ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ محبت بے حساب ہو پہچانتے بالکل نہ ہو۔ محبت تو ہوگی تبھی ہوگی جب پہچانتے ہو۔ کسی وجہ محبت ایسے نہیں ہو جاتی، نہ کسی نفرت یوں ہی ہوتی، نہ کسی محبت یوں ہی ہوتی، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی۔ تو محبت اور ولایت اہل بیت علیہ السلام تبھی پیدا ہوگی جب ہم انہیں پہچانے۔ اور چونکہ ہمیں مائیں گود میں لے کے بلکہ پیٹ میں لے کے مجلسوں میں فلم جاتی رہی اور باپ انگلی پکڑ جاتے رہے، لہذا ہم نے تھوڑا تھوڑا ان کو پہچانا، جتنا سنا اتنا پہچانا، تو اسی اعتبار سے ہماری محبت ہے۔ اگر ہماری معرفت اور بڑھے
اور انہیں اور اچھی طرح پہچانے تو ہماری محبتیں بھی اور بڑھ جائیں گی. پھر سلمان فارسی والی جگہ ہیں, ابو ذر والی جگہ ہیں جو. تو محبت معرفت پہلی منزل, محبت دوسری منزل. محبت کے بعد اب تیسری منزل آتی ہے ان کی اطاعت کی. قرآن مجید میں اللہ کہتا ہے اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول اولی الامر منکم, اطاعت کرو, جو کہیں کرو, جس سے روک دے رک جاؤ. اس کے بعد اگلی منزل آتی ہے اتباع کی. بہت مجلسوں پڑھ چکا ہوں, آپ سب کے سامنے دہراتے ہوئے شرم آ رہی ہے, لیکن گنتی اس لیے گنا رہا ہوں کہ جن تک اب تک میری آواز نہیں ہے ان تک پہنچے. اہل بیت سے ہمارا رشتہ پہلا رشتہ ہوتا ہے معرفت کا, محبت پہلے نہیں ہو سکتی. پہچانیں گے تو محبت ہوگی. تو معرفت حاصل ہوتی ہے, چاہے ماں کے پیٹ میں ہو, چاہے لوریوں میں ہو, چاہے مجلسوں میں ہو, چاہے جلوسوں میں ہو, چاہے کتابوں میں ہو, کہیں نہ کہیں سے پہچانتے ہیں. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مولا علی اور حسنین چھوٹے چھوٹے سے تھے اور روزہ رکھے ہوئے تھے, اور 6 سال اور 7 سال کی عمر والے بچوں نے فقیر کو کھانا دے دیا, مسکین کو دے دیا, اسیر کو دے دیا, خود بغیر افطاری کے پانی سے روزہ کھول لیا. تو ایسے لوگوں سے ہمیں محبت تو ہو ہی جائے گی. ہمیں جب پتہ چلے کہ رسول اللہ کی جان پہ دشمن لگے ہوئے تھے اور سارے قبیلوں کو لوگ 40 زبردست جنگجو لوگ گھر گھیرے کھڑے تھے تلواریں ہاتھ میں لیے کہ رات میں ایک ساتھ حملہ کریں گے, ان کو مار ڈالیں گے. اب اس صورت میں جب ہم دیکھیں گے کہ مولا علی چادر تان کے اس پر سو رہے رسول اللہ کی جان بچانے کے لیے, تو ان سے محبت تو ہی ہے. جب ہمیں پتہ چلے گا کہ ابو طالب کی صورت یہ تھی کہ ان کو خطرہ تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دشمن اذیت نہ پہنچائیں, انہوں نے مناظر دیکھے تھے, انہوں نے حالات دیکھے تھے کہ ان کو نقصان پہنچے گا, تو راتوں میں اپنے پیغمبر کے صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر اپنے بچوں کو لٹا دیا کرتے تھے, اور ان میں حضرت علی سب سے زیادہ لٹائے جاتے تھے. تو یہ محبت تو ہو جائے گی. پھر اب بحث کرتے رہیے آپ کافر تھے کہ نہیں تھے, ان کا عمل تو کہہ رہا ہے کہ ان سے محبت کرو. اور عمل جب یہاں آتا ہے تو عمل بغیر ایمان کے اتنا آنے والا نہیں ہے کہ جاؤ ان کے پیچھے نماز پڑھو, جاؤ بستر پہ ان کے سو جاؤ. اپنے بیٹے کو سلا دینا دوسرے بھتیجے کی جگہ پر, یہ باپ نہیں کر سکتا ہے, یہ ابو طالب کا کام ہے. یہ باپ نہیں کر رہا, یہ مومن کر رہا, مومن کامل مومن کر رہا. تو اتباع تک حکم ہے. ہم نے عرض کیا بار بار, معرفت پہلی منزل, معرفت کے بعد محبت, محبت کے بعد اطاعت. قرآن مجید کی آیتیں ہیں ساری, جو کہیں وہ کرو, جس سے روکے اس سے رک جاؤ. اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول اولی الامر منکم. اس کے بعد اگلی منزل قل ان کنتم تحبون بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر اللہ کے محبت کے دعوے دار ہو تو پیغمبر ان سے کہیے کہ آپ کا اتباع کریں. میں 12 سنا چکا ہوں, اطاعت میں جب کہا جائے تو کرنا ہوتا ہے, اور اتباع میں کہنے کا انتظار نہیں ہوتا. نگاہیں لگی رہتی ہیں, جو وہ کر رہے ہیں وہ کرتے جانا ہے. لیکن اتباع میں بھی مثلا نماز ہم پڑھ رہے ہیں پیش نماز کے ساتھ پیچھے, تو ہم جو اتباع کر رہے ہیں نا اس کا, تو جب رکوع کریں ہم بھی رکوع کریں گے. وہ تھوڑی کہیں گے آرڈر دیں گے رکوع کرو سجدہ کرو, وہ رکوع اس کے ساتھ ہم رکوع, وہ سجدے اس کے پیچھے ہم سجدہ. بعض لوگ جلد بازی میں آگے چلے جاتے ہیں, ان کی مثال نہیں دے رہا. حکم یہی ہے کہ پیچھے رہو, تھوڑا سے پیچھے. تو اتباع میں اتنا سے فاصلہ ہوتا ہے. لیکن تمسک وہ ہے کہ جہاں پیروی اس طرح ہو کہ سارے فاصلے مٹا دیے جائیں, پکڑ لینا. اتباع کا حکم نہیں ہے, آخری حکم ہے تمسک کا, جو گمراہی سے بچائے گا. اب گمراہی سے بچائے گا قرآن سے تمسک, اہل بیت سے تمسک. یہ دونوں رخ ہیں جن سے کل سے بات کروں گا انشاءاللہ. آج یہیں پہ بات کو ختم کرتا ہوں. میرے عزیزو, دشمنوں نے ان کے ساتھ کیا کیا وہ ہم سب جانتے ہیں, تاریخوں میں پڑھتے ہیں, سنتے رہتے ہیں. لیکن ہم نے بھی کیا ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کیا ہے؟ دشمنوں نے ان کے فضائل چھپائے, دشمنوں نے ان کے لیے جھوٹی روایتیں گڑھی, اگرچہ وہ اتنی جھوٹی روایتیں گڑھی گئی کہ جن کی کوئی قبول نہ کرے ان کے بارے میں. دشمنوں نے ان سے ملنے پابندیاں لگائیں, دشمنوں نے ان کا سماجی بائیکاٹ کرایا, دشمنوں نے خانہ قید کیا, دشمنوں نے ان کو قید خانوں میں رکھا, ملاقات پہ پابندیاں لگائیں. اور بھی اقدامات ہیں جو کل انشاءاللہ آپ خدمت درج کروں گا کہ ان سے جو دین کا دشمن ہے وہ 2 مہم ایک ساتھ لگایا تھا. قرآن سے وابستہ نہ ہونے دو, اہل بیت سے وابستہ نہ ہونے دو. اور دونوں سازشیں چلتی رہی اور آج بھی چل رہی ہیں. جس کو کھینچ سکو قرآن سے الگ کر لاؤ, جس کو کھینچ سکو اسے اہل بیت سے الگ کر دو. یہ صورتحال آج بھی چل رہی ہے. تو میرے عزیزوں میں کہہ رہا تھا کہ دشمن نے تو ہمیشہ کوشش کی اہل بیت سے دور کرو, اہل بیت سے دور کرو, اہل بیت سے دور کرو.
لیکن ہم نے خود بھی ایک کوتاہی کی، ہم خود بھی اہل بیت سے دور ہو گئے. اس کی بھی کئی صورتیں ہیں جو کل انشاءاللہ عرض کروں گا آپ کی. آج صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اہل بیت کی سے تمسک سے پہلے اتباع، ان کی اتباع سے پہلے ہے اطاعت، اطاعت سے پہلے ہے محبت، محبت آئے گی جب معرفت آئے گی. یہ ترتیب ہے نا جو فطری طور پر سامنے آ رہی بات. اب یہ ہمیں ان سے محبت ہے، ہم نے ان کی زندگی کے بارے میں کچھ تھوڑا بہت سنا، مجلسوں میں سنا، کچھ مرثیوں میں سنا، کچھ قصیدوں میں سنا، کچھ کہانیوں میں سنا، کچھ لوریوں میں سنا. تو جو تھوڑا تھوڑا سنا تو اس میں ہمارے مزاج کے مطابق ہم کو سب سے اچھا لگا ان کی جنگ. اذان میں بھی ہم نے اپنی طرف سے قاتل المشرکین ہونا ان کا ایک ہنر بنا دیا. میں جملے بار بار کہتا ہوں، پھر کہنا چاہتا ہوں میرے بھائی، یہ جو آپ ان کی فضیلت کے طور پر بیان کر رہے ہیں، آپ ذرا توجہ فرمائیں. علی کی مجبوری تھی اتنی گردنوں کا کاٹنا جن کے کاٹے بغیر باقی جانیں نہیں بچائی جا سکتی تھی. علی کا فریضہ تھا گردنیں کاٹنا، علی کا فریضہ تھا گردنیں کاٹنا. علی کا شوق گردنیں کاٹنا نہیں تھا، علی کا شوق تھا سروں کو جھکانا. سروں کو کاٹنا ان کا شوق نہیں تھا، سروں کو جھکانا ان کا شوق تھا. مگر ہم نے ان کے ساتھ جو بدسلوکی کی ہے، وہ مظلوم ہے تو ہم بھی اس ظلم میں شامل ہیں. وہ بدسلوکی یہ ہے کہ ہمارے پاس جو علم کا ذریعہ ہے، جو کتاب ہم پڑھتے ہیں، جو مجلسیں ہم سنتے ہیں، جو میں آپ اس وقت عام مومنین کے لیے عرض کر رہا ہوں، جو ہم کتاب پڑھتے ہیں علم کا ذریعہ، جو مجلسیں ہم سنیں وہ علم کا ذریعہ، جو شاعری سنیں اس سے کچھ نہ کچھ آئے گا علم میں. یہی ذریعہ ہے نا. ان سارے ذریعوں ہم کتاب صرف وہ خریدنے جاتے ہیں جو ہماری پسند کی چیزیں جس میں ہو، جنگ کے واقعات اور مناظرے کی چیزیں، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں. مجلسیں بھی سننے میں یہی اچھی لگتی ہیں. تو میرے عزیزوں، جب آپ نے، بس سمیٹ کے بات کہہ رہا ہوں، آپ نے وہ ذاکر بلایا، وہ خطیب بلایا، وہ شاعر بلایا جو آپ کو پسند ہے. اچھا، آپ دین حاصل کرنے کا ذریعہ کیا تھا؟ قرآن اور اہل بیت. اہل بیت کی سیرت پڑھو، ان کے ارشادات کو دیکھو، اس میں ڈھالو اپنے آپ کو. قرآن کو پڑھو، قرآن کو سمجھو. ہمیں عربی آتی نہیں، نہ ہم قرآن سمجھ سکتے ہیں، نہ اہل بیت کے بارے میں جو کوئی لکھا ہے اصل کتابوں سے پہنچ سکتے ہیں. ترجمہ ہی ملیں گے ہمیں، ترجمہ کتنے صحیح کتنے غلط ہمیں پتہ نہیں ہے، ہوتا ہی دکھائی دیتا ہے. اور سمجھ کے حساب سے ترجمہ ہوتا ہے. جب عقل آگے بڑھتی ہے پھر نیا ترجمہ سامنے آتا ہے. تو علم حاصل کرنے کا ذریعہ تھا ان دونوں. پہلا ذریعہ تھا کتاب، اللہ کی کتاب اور سیرت. ہمارے پاس وہ زبان ہی نہیں کہ وہاں تک پہنچے. اس کے بعد دوسرا ذریعہ ہمارے پاس تھا کہ جو کتابیں اس سے ہماری زبان میں منتقل ہو گئیں. عربی میں اصل ہے لیکن عربی سے دین منتقل ہوا فارسی میں، اردو میں، ترکی میں اور مختلف زبانوں میں. اب جو ہمارے پاس دین منتقل ہو کے آیا ہے وہ اردو میں. ہماری بڑی تعداد اب اردو نہیں پڑھ سکتی. بر صغیر میں کم سے کم ہندوستان کی بڑی تعداد ہے جو اردو نہیں پڑھ پاتی. اب اردو بھی نہیں پڑھ پاتے ہم، اور پڑھ بھی پاتے ہیں تو کتاب بس وہی پسند کریں جو ہماری سوچ ہے، جو ہمارا مزاج ہے. تو ہمارے پاس عربی نہیں آتی، ہم سیکھیں کہاں سے؟ اصل سے جن علماء نے اس سے دیکھ کے لکھا اس کو پڑھیں. تو کتاب کی دلچسپی ہماری ختم ہو گئی. ہم 1000 کتاب تنظیم المکاتب میں چھاپتے ہیں، چاہے کتنی ہی اعلیٰ کوالٹی کتاب ہو، 1000 کتاب 3 سال میں بیچتے ہیں. ہمارے پڑوسی ملک میں یہ کیفیت نہیں ہے، الحمدللہ وہاں قدردانی ہے، بہت بہتر ہے. اللہ اضافہ کرے ہر جگہ. صرف سنے سنائے پہ عمل کر کے آدمی نجات نہیں پا سکتا ہے جب تک کہ خود اپنی عقل و شعور سے کتاب ہاتھوں میں نہ لے. اسی لیے کنفیوز ہوتا ہے، انہوں نے یہ پڑھ دیا، انہوں نے وہ پڑھ دیا، انہوں نے پڑھ دیا. بھیا آپ انہیں پہ کیوں اٹکے ہوئے ہیں؟ آپ جا کے کتاب اٹھائیے، دیکھیے. اب کتاب بھی کیا اٹھانا، جیب موبائل رکھا ہوا ہے، گوگل کیجئے اور جو بھی پوچھنا پوچھیے. اس کے آگے لکھ دیا اہل البیت، تو اب جواب میں وہی آئے گا جو اہل بیت کے پیرو بتا رہے ہیں. اب عام چیزیں نہیں آئیں گی. تو کتاب ہم نے پڑھنا چھوڑ دی. قرآن مجید اور روایات عربی ہمیں آتی نہیں. اس کے بعد میں بار بار دہراتا ہوں باتیں، محلے کے مسجد میں نماز پڑھانے والے بزرگ عالم اگر وہ خطبہ جمعہ میں کسی خرابی کے بارے میں بتا دیتے ہیں معاشرے کی، تو 4 آدمی کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ ہم بابا چھینٹے کس رہے تھے، نوکری سے نکالو. متولی صاحب آ جائیں، ہٹاؤ اس کو، یہ تو ہمارے خلاف بول رہا. وہ آپ کے خلاف نہیں بول رہا، اس برائی کے خلاف بول رہا. آپ کا نام نہیں لیا اس نے، مگر سمجھائی جاتا ہے کہ ہمارے اوپر یہیں لکھنؤ میں لفظ بولتے ہیں چھینٹا کشی. اب بنا لیا ہے بولنے والوں نے، ہے ورنہ چھینٹا کہاں خالص ہندی لفظ اور کشی کہاں عربی فارسی ترکیبیں ایسی نہیں ہوتی. اردو میں ہے
بولتے چیٹا کشی کر رہے تھے. تو اب وہ بھی بیچارہ ڈر کے چپ ہے کہ ہمیں بھیا تنخواہ مل رہی ہے, ہاں اگر ہم کچھ خلاف بول دیں گے تو یہ نکال لے جائیں گے, بھوکے مریں گے. وہ بھی بیچارہ نہیں بتاتا آپ سے. اور اب تو اور آفت آ گئی کہ آپ ذرا سچائی بولیے تو سارے معاشرے کی, جیسے گنے کا رس آپ لوگ نہیں دیکھا, میں دیہات کا آدمی, گنے کا رس ابالا جاتا ہے تو اوپر گندگی آتی رہتی, سے نکالتے رہتے ہیں. معاشرے کی وہی جو گنے کے رس کے اوپر ابال میں گندگی ہوتی, وہی پل پڑتی ہے واٹس ایپ پر. یہ بدعقیدہ ہے, اس کا عقیدہ خراب ہے, اس کا یہ, جہاں کوئی آپ نے چھوٹی سی اصلاح کی بات کی یہ شروع ہو جائے گا. تو اب ہمت کون کرے گالیاں سننے کے لیے؟ واٹس ایپ پر انٹرنیشنل لیول پہ گالیاں پڑے گی. اب سچ بولے کیسے, بتائیں کیسے؟ بزرگ گھر کے پہلے سکھاتے تھے, اب بزرگ گھر کے محلے والوں میں ہمارے بچپن میں اس وقت تک یہ حالات تھے کہ محلے میں, گاؤں میں جو بزرگ ہے, کسی بچے کو دیکھا کنچا کھیل رہا, گلی ڈنڈا کھیل رہا, وہیں تو چل گھر بھاگ, چپت لگائی بھگا دیا. اب اپنے گھر میں دادا صاحب اپنی پوتی کو ذرا کچھ کہتے ہیں تو بہو لڑنے کھڑی ہو جائیں گی. یہ حالات معاشرے میں مجھے دیکھنے کو مل رہے ہیں. تو اب جتنے بتانے والے تھے وہ تو سب کنارے لگا دی ہم نے, نہ کتاب, نہ عالم, نہ گھر کے بزرگ, خاندان کے بزرگ. اب بچا کیا ہمارے پاس؟ بچی ایک مجلس جس سے ہم دین سیکھ رہے ہیں. پوری قوم ہماری نہیں مجلسوں میں دین سیکھ رہی. اب اگر ان مجلسوں میں ہم نے اپنی پسند کا دائرہ لگا لیا تو ہمیں جو پسند ہے ہمارے معلومات کے دائرے کے اندر کی چیزیں ہوں گی نا. اب اگر سبحان ہم نے اللہ, سبحان اللہ. لگا لیا تو سارے معلومات ہماری پسند ہمارے معلومات کے دائرے میں ہوں گے, اور ہمارے معلومات سے باہر پورا دین جو پڑا ہوا ہے وہ کبھی ہمارے سامنے نہ آئے گا. لہذا خدا کے لیے مجلسوں اور محفلوں کو اپنی پسند پہ ڈیزائن نہ کیجیے, اسے بلائیے جس کے لیے یقین ہو کہ اس کی بات اللہ کو پسند ہے, نبی کو پسند ہے, علی کو پسند ہے, زہرا کو پسند ہے. بے شک بے شک بے شک بے یہ شک. ظلم ہم نے بھی کیا ہے. ائمہ طاہرین سے ہم کتنا واقف ہیں, 14 معصوم ضرور کہتے ہیں, لیکن سچی بات یہ ہے خود ہمارے اہل علم, یہ ہمارے بچے الحمدللہ, ہم ہر شہادت و ولادت پر معصومین کی سیمینار کرتے ہیں, ان سے ترجمے کرواتے ہیں, ان سے مقالے پڑھواتے ہیں, ان سے تقریریں کرواتے ہیں, ان سے شعر کہلواتے ہیں, اور اس کے بعد اساتذہ خود بولتے ہیں اور اصلاح کرتے ہیں. اور میں یہی عرض کرنا چاہوں گا, حق پہنچانا مقصود ہے, اس لیے کہ ہر ولادت و شہادت پر تنظیم المکاتب لائیو کے ذریعے یہ سیمینار جو جامع امامیہ اور جامعۃ الزہرا میں ہوتے ہیں وہ لائیو پیش کیے جاتے ہیں. معصومین کی سیرت سمجھنے کا بہترین موقع ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے یہاں جو مجلسیں اور محفلیں ہو رہی ہیں, ابھی دیکھیے ہم نے حسن علی صاحب کا کلام چاہا تھا سنائیں آپ کو, لیکن ساری مصاحب کی باتیں آ گئی مولا علی کے علاوہ. معذرت خواہ ہوں میں, انتخاب میں کچھ غلطی ہوئی ہماری طرف سے. ہم ریکارڈ کرا کے منگواتے ہیں, انہوں نے جو بھیجا ہم نے سمجھا یہی علی, وہ بچے دیکھ نہیں سکے اور وہ آج سے مربوط نہیں تھا. میں چھپاتا نہیں اپنی کوتاہی کو. تو اب ہماری صورت کیا ہے؟ 14 معصومین میں سے تھوڑا بہت جو ہمارے بیچ میں تذکرے آتے ہیں وہ پنجتن پاک کے ہیں, اور پنجتن پاک میں بھی امام حسن مجتبی تذکرہ کتنا آتا ہے. حضرت زہرا کا آئے گا ذکر, مولا علی کا آئے گا, امام حسین کا آئے گا, رسول خدا کا آئے گا, اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی تھوڑا کم ہی آئے گا ہمارے درمیان مجلسوں میں. اس لیے کہ ہمیں تو مزہ وہی آتا ہے جہاں مقابلے میں کوئی رمی جمرات کے لیے کوئی مل جائے, ہمیں جمرہ ہونا چاہیے ہمارے سامنے. تو اب ہم باقی ائمہ اور پھر ان کے تربیت کردہ افراد, ان کے خاندان کے, ان کے اصحاب میں, اور اس کے بعد علماء, ان کے بارے میں ہم نہ پڑھتے ہیں نہ مجلسیں میں. مجلس ہوتی امام موسیٰ کاظم کی مثال کے طور پر, تذکرے ہوتے ہیں کہ اپنے حساب سے جو جس سے سمجھ آ رہا. اب آج کل معصومین سے زیادہ توجہ یہ سازشیں ہیں ساری. باب المراد و باب الحوائج سبھی کے پاس شفاعت کا حق اللہ نے دے رکھا, سب ہیں, لیکن جو لقب جس کو عطا کر دیا گیا اس بارگاہ سے, اب آپ اس کو بانٹنے والے نہیں ہوتے کہ آپ بانٹتے پھریں. امیر المومنین سارے امام ہیں, کیا نہیں ہے سارے امام مومنین کے امیر ہیں, لیکن اللہ کی طرف سے لقب امیر المومنین کو علی کو ملا ہے تو ان کے بیٹوں نے کہا یہی امیر المومنین لکھے جائیں گے, ہم نہیں لکھے جائیں گے. سید الشہداء سب شہید ہیں, سب سید ہیں, سب اعلیٰ کوالٹی کے ہیں, لیکن سید الشہداء حسین کا ہے.
ہم یہ بھی کر رہے ہیں کہ القاب کو ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر تقسیم کر رہے ہیں جس کو دیکھیے، اور اس میں بس وہی باب الہوا ہے جو باب المراد، یعنی کل ملا کے معصومین کے پاس ہمیں جانا کیوں ہے؟ کچھ کمانے پانے کے لیے، حاجت پوری کرنے کے لیے۔ حاجت تو آپ کی پوری کر دیں گے یوں ہی، آپ ان کو پہچانیے تو، آپ ان تک پہنچیے تو بھائی۔ یہ چٹے باندھ کے اور یہ دھاگے باندھ کے اور تالے ڈال کے حاجتیں نہیں پوری ہوں گی۔ شرم نہیں آتی آپ کو کہ ذریعہ مقدس ہے یا اس کی شبیہ ہے، اور آپ وہاں اس کو چٹوں سے لادے ہوئے ہیں، دوپٹوں سے لادے ہوئے ہیں، زنجیروں سے باندھے ہوئے ہیں؟ آپ کے میرے باپ کے مقبرے میں آ کے سب کوئی کرے تو مجھے اچھا لگے گا؟ ہم کو سوچنا چاہیے ہم کیا کر رہے ہیں، ان کے مزاج کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، اسلام کے مطابق ہے کہ نہیں۔ یہ چٹے وٹے باندھنا آیا کہاں سے؟ اللہ کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مانگو دیں گے، اور وہ کہتا ہے وابتغوا وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ بناؤ۔ تو آپ وسیلہ بنا کے ان کے پاس جائیے، اللہ کے پاس جائیے۔ نئی مصیبت ایک آ گئی ہے، مناجات کے نام پر دعائیں کی جا رہی ہیں سیدھے جناب زہرا سے، دعائیں کی جا رہی ہیں سیدھے امیر المومنین سے، دعائیں کی جا رہی ہیں جناب امیر المومنین زہرا کو بھی کنارے لگا دیا، پنجتن پاک بھی کنارے چلے گئے۔ اب حضرت علی اصغر اور جناب سکینہ 6 مہینے مختصر زندگی جس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں، موٹی موٹی کتابیں بھی لکھی جا رہی، کہاں سے لاؤ گے؟ حقائق تو ہوں گے ہی، سب تمہارے خیالات تصورات ہوں گے۔ ذوالجناح پہ موٹی موٹی کتابیں لکھ دی گئی، اللہ جانے کہاں سے حقائق لے کے آئے، اور قوم ہے پیچھے دوڑی چلی جا رہی۔ تو میرے عزیزو، ہم نے خود اپنے آپ کو نقصان کے خانے میں رکھا ہے۔ ہم معصومین میں پنجتن کو تھوڑا بہت جانتے ہیں، باقی معصومین کی سیرت ہمیں پتہ ہی نہیں۔ اور سچائی یہ ہے کہ ہر دور میں ائمہ طاہرین نے اس دور کے انسانوں کے لیے ضرورت تھی وہ پیش کیا ہے، خاص کر کے، اور مستقبل کے لیے بھی۔ لیکن نوے امام سے دیکھنا شروع کریں آپ تو خاص کر کے دور غیبت سے مربوط چیزیں نوے امام 10ویں 11ویں امام کی باتوں میں بے حد ملیں گی۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو ان 3 اماموں کے بارے میں کچھ بھی جانتے ہوں؟ سال بھر مجلس و محفلیں ہوتی ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے؟ جس کو جو اچھا لگتا ہے، جس کو جو پسند ہے، فرمائش کی جاتی ہے، اور نہ بھی کی جائے تو شاعر کے پاس اتنا ہی کلام ہے، وہ خود ہی کہہ دیتا فرمائش اس لیے پڑھ رہا ہوں۔ اب ہم انتظار میں ہیں کہ ہماری بھی 2-4 مجلسیں جو اچھی سی ہیں اسی کی فرمائش ہم سے ہوا کرے تاکہ ہم بھی وہی دعا دوبارہ پڑھا کریں۔ شاعر جیسے کہتا ہے، شاعر سے کہا جاتا ہے جیسے مقرر ارشاد، ویسے خطیب سے مقرر ارشاد ہو گیا شروع، تھوڑا بہت ابھی جائے گا، دیکھ جائیے۔ خیر، تو ہم بس اب بہت وقت لے آپ کا عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ مظلوم ہیں وہ، لیکن اس ظلم میں ہم بھی شامل ہے کہ ہم نے ان کو پہچانا نہیں ہے، ہم نے ان کو پہچاننے کی کوشش نہیں کی ہے، ہم نے اپنی پسند کے دائرے میں رکھ کے اپنے کو محفوظ کرنے کے بجائے گمراہی کے خطرے میں ڈال دیا۔ اگر انہیں پہچانتے تو ان کا گریہ سجدوں میں، ان کا قیام کے وقت تھر تھرانا، ان کا وضو کے لیے چہرے کا زرد ہو جانا، ان کا مسکین اور غریب آئے تو پردے کے پیچھے سے چھپ کے دینا کہ تمہارے چہرے پر جو سائل کی کیفیت ہے مجھ سے دیکھی نہ جائے گی، یہ سب ہم کو سامنے آتی تو ہم پھر کچھ ہمارے اندر بھی رنگ پیدا ہو جاتا۔ شب ضربت ہے، مولا کی سیرت کا ایک حصہ یہ بھی ہے، شہادت کی خبر مل گئی تھی، اور شہادت کی خبر حضور نے دی، پکی خبر تھی۔ شہادت کی تاریخ جب آئی ہے، شب ضربت، اس کے مغرب میں، اس کے افطار میں بیٹی کے ہاں جناب ام کلثوم کے ہاں مدعو ہیں مولا علی۔ مولا علی کے سامنے بیٹی ہے نا، روٹی کے ساتھ کچھ نہیں رکھا، ہمارے لیے کچھ نہیں ہے مگر روٹی کے ساتھ دودھ اور نمک رکھ دیا، یعنی نمک تو ہوتا ہی تھا، دودھ رکھ دیا۔ تو مولا نے کہا کہ بیٹا تم نے کبھی اپنے باپ کو روٹی کے ساتھ 2 چیزیں کھاتے دیکھا ہے؟ اس کے بعد عبادت میں مشغول، بار بار رات کو نکل کے آسمان پہ نظر ڈال رہے، یہ بے چینی کاہے کی ہے؟ یہ بے چینی اس کی ہے کہ کب مجھے بارگاہ خدا میں جانے کا موقع مل جائے، کب میں اس کرب سے نکلوں، اس تنہائی سے نکلوں، اس مظلوم۔ علی بہت تنہا تھے، علی کے لیے سر میں ضربت کھانا اتنا مشکل کام نہیں تھا جتنا مشکل کام یہ تھا کہ منبر کوفہ میں بیٹھ کے کہیں تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے، دیکھو کیا ہو رہا ہے، لوٹ مچی ہوئی ہے،
غیر مسلمہ کے بازے وہ چھاکر چھینے گئے تھے، تڑپ رہے تھے علی کہ دیکھو اس خاتون کے زیور چھین لیے گئے، تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ اور پھر عاجز ہو کے کہتے تھے میرا مالک اشتر کہاں چلا گیا، میرا مالک اشتر کہاں چلا گیا، میرا عمار کہاں چلا گیا؟ ہاں اس طرح زندگی بسر کی، بار بار رات میں نکل کے آ رہے ہیں شہر میں، اور دیکھتے ہیں یہاں تک کہ صبح کے آثار نمورات ہونے کی منزل قریب آ گئی۔ نکلے گھر سے سہلے خانہ میں آئے، زنجیر پکڑ کے چاہ کے باہر نکلے کہ ایک مرتبہ جو گھر میں مرغامیاں پلی تھی انہوں نے بولنا اور علی کے دامن کو پکڑنا شروع کر دیا۔ مڑ کے وصیت کی اگر میں نہ رہ جاؤں تو ان کا خیال رکھنا، خیال نہ رکھ سکو تو آزاد کر دینا۔ زنجیر در بھی کمر میں لپٹ گئی، مولا جانے نہیں دیں گے، پوری کائنات کو خبر ہے کیا ہونے والا ہے۔ شہادت کے خون کے نیچے پتھروں کے نیچے سے خون نکلا ہے۔ علی مسجد میں آئے، اٹھایا نماز کے لیے، اس ظالم کو بھی اٹھایا جو ان کے قتل کرنے کے لیے آیا۔ علی کا دل ہے کہ اب اس ظالم کو جو قتل کرنے آیا اس کو بھی اٹھا رہے کہ بے نمازی نہ بنے، نماز پڑھ لے۔ اور اس کے بعد نماز شروع کی، جماعت شروع ہوئی، اور ایک مرتبہ ظالم نے پوری طاقت سے سر پہ وار کیا۔ سر دو لفظ بولتے ہیں ہم دو پارا ہو گیا، واقعی دو پارا ہو گیا تھے، یعنی تلوار اتر کے دماغ کے اندر مغز اور بھیجے تک پہنچ گئی، خون ابلا۔ علی روایات کے مطابق مٹھی خاک اٹھا کے رکھی اور آواز دی کہ اسی مٹی سے پیدا ہوئے، اسی مٹی میں واپس جانا ہے، مگر نماز کا سلسلہ نہیں روکا۔ اشارہ کیا حسن نماز کو مکمل کراؤ، حسن نماز کو مکمل کراؤ۔ نماز جماعت مکمل ہوئی، اور اس کے بعد خون سر سے تیزی سے نکل رہا ہے۔ اب علی کے ہاتھ پیروں میں طاقت نہیں ہے، وہ جس نے باب خیبر اکھاڑا تھا وہ جوانی تھی ابھی، یہ جو آخری عمر میں جب شہادت سے پہلے بھی صفین میں لوگوں نے دیکھا ہے، جمل میں لوگوں نے دیکھا، نہروان میں دیکھا ہے، مگر علی آج اتنا کمزور ہے کہ دو انگلیوں کے اشارے سے جس نے باب خیبر اکھاڑ لیا تھا وہ اپنے قدموں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، بیٹھ نہیں سکتے۔ ہم نے مناظر کبھی کبھی دیکھے ہیں کہ کوئی بڑا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، سر پہ چوٹ آ جاتی ہے تو خون بہتا ہے، آدمی ہوش میں نہیں ہوتا۔ علی ہوش میں ہیں، اور اتنے ہوش میں ہیں کہ سر پہ اتنی بھاری تلوار پڑی ہے، اتنا بھاری وار پڑا ہے، مگر پھر بھی کہہ رہے ہیں فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ ان مصائب کے ٹکڑوں میں بانی تنظیم کے جملہ میں ہمیشہ دوہرا دیتا ہوں، علی حالت نماز میں جب سر پہ ضربت لگی اور اتنی بھاری ضربت لگی ہے کہ دماغ دو ٹکڑوں میں بٹ گیا ہے اور شمشیر مغز تک اتر گئی ہے، اس وقت بھی علی ایسی بلیغ جملہ کہتے ہیں فزت ورب الکعبہ، کعبے میں جان ملی تھی، امانت کو لے کے آتے رہے مالک کی بارگاہ میں، احد میں، بدر میں، خیبر میں، خندق میں، صفین میں، آج مسجد میں مالک کے حوالے جان امانت داری کے ساتھ کر دی تو آواز دی فزت ورب الکعبہ۔ بڑا بلیغ فقرہ فرمایا، فزت واللہ نہیں کہا، فزت والجبار نہیں کہا، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو گیا۔ ارے علی اپنے جملے سے پھر بتا رہے تھے کہ دیکھو جب وسیع ایسا ہے کہ اس کے سر پہ تلوار ماری جائے، مغز دو حصوں میں بٹ جائے، زہر میں بجھی ہوئی تلوار ہو، اس عالم میں بھی وہ اتنا بلیغ فقرہ کہہ سکتا ہے کہ اس کا دماغ متاثر نہ ہو، تو اس کا نبی ہے وہ کیا کسی مخار کے ذریعے خدا نخواستہ ایسی باتیں کر لے گا کہ جس کے لیے کہا جائے معاذ اللہ یہ ہذیان کہہ رہے ہیں۔ علی میں اب طاقت نہیں ہے۔ ایک لفظ ہمارے درمیان بولا جاتا ہے گلیم، کمبل جو موٹے موٹے ریشوں کو بنا ہوتا ہے، چبھتا بھی ہے تھوڑا بہت، وہ گلیم وہ ہوتی ہے دیسی کمبل، بالکل وہی فراہم ہے۔ اصحاب نے، بیٹوں نے، روایات میں تفصیل تک ہے کہ سرانے کی طرف سے کس نے پکڑا، پانتی سے کس نے پکڑا، دم نہیں ہے علی کے ہاتھ پیروں میں، لاد کے لے کے چلے، گریا کرتے ہوئے لوگ پیچھے پیچھے آئے، مگر اس عالم میں بھی معلوم ہے کہ آواز تو آسمانوں سے آ چکی ہے، واللہ لقد تحطمت ارکان الہدی، ارکان ہدیٰ گر گئے، وسیع مصطفیٰ مارا گیا، مرتضیٰ شہید ہو گئے، یہ آواز زینب ام کلثوم تک پہنچ گئی، بیویوں تک پہنچ گئی، بے چین ہے مگر تڑپ تڑپ کے کھڑی ہے دروازے پر، آپ باہر نہیں نکلیں گی، اس لیے کہ بابا کے انتظار کر لیں گی مگر سر بغیر باہر نہیں نکلیں گی۔ علی کی زندہ جسم کو جو لاش جیسی کیفیت کا ہے لے کے پہنچے، جیسی گھر نزدیک آیا، ایک بار آواز دی حسن ان سے کہو اب واپس چلے جائیں،
क्यों मेरे मौला? इसलिए वापस चले जाए कि ज़ैनब उम्मे कुलसूम मेरी कैफियत देख के चीख चीख के रोएगी। मैं नहीं चाहता कि उनकी आवाज़ें नामहरमों तक पहुंचे। अली ने तो ये कह दिया, लोग वापस भी चले गए। मगर इसी कूफे में ज़ैनब उम्मे कुलसूम थी, सरों पे चादर नहीं थी, भैया का सर कटा हुआ सर सामने था, एक बेटा था जो झगड़ा हुआ था और आवाज दे रही थी कोई एक तुम में से ऐसा निकले जो चादर ला के दे दे, मगर कोई चादर देने वाला नहीं था। अली के सर पे ज़रबत लगी है। ज़ैनब उम्मे कुलसूम गिरिया गुनाह है, मातम गुनाह है। वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यनक़लिबून। मातम हुसैन। मातम अमीरुल मोमिनीन या अली मौला, या अली मौला, या अली मौला, या अली मौला।